خطبہ کے پاکیزہ کلمات کی ادائیگی سے پہلے اس عزیز نے جو نعت پڑھی ہے مرحوم آغا عبدالکریم شورش کاشمیری، مجلس احرار اسلام نہیں اس کو پروان چڑھایا، ہماری نظروں نے بزرگوں نے اس کو سجایا۔ یہ لاہور کے پیسہ اخبار گبی ہے مشہور، وہاں کے ایک نان بائی کا بیٹا ہے، فیروز نان بائی۔ نان بائی جانتے ہو کسی کہتے ہیں؟ دایا، روٹیاں لاؤں والا۔ نامی جماعت سے آگے نہ پڑھ سکا، اپنے زمانے کے ان عظیم رجال کے ساتھ جڑ گیا۔ اللہ نے جوہر قابل رکھا تھا۔ ہمارے بزرگ برگد کا درخت نہیں تھے کہ جن کے نیچے کوئی پودا نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹوں کو بڑا بناتے تھے۔ مردم شناس تھے۔ تفسیر کا وقت نہیں، جی تو بہت چاہتا ہے، سارا ماضی امڑ کے آ گیا اس حوالے سے۔ آغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرے سب بھائیوں کے ساتھ والد گرامی پر تو وہ دل و جان سے فدا تھے۔ کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جب وہ بات کریں اور ان کی آنکھیں ڈبڈبا نہ آئیں۔ دیکھیں اس کو میرے منہ کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی۔ بارو آواز نہیں دینے میں کچھ بارو بناؤ، یہ اندر کہہ رہا تھا میں بارو لگا لیں، منہ پائیں آواز ضرور نہیں دی۔ بے بول بھی میں جڑیں کوئی سورے دے پاس دا تحفہ سمجھ کے منہ چ رکھ کے چچے دیتے۔ آغا صاحب نے ادب کی دنیا میں نظم و نثر میں ایک ایسا بلند مقام حاصل کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں آج تک ان کا ثانی نہیں پیدا ہوا۔ زبان بیان کی فصاحت و بلاغت، اردو زبان کو 3000 نئی ترکیبیں دے کر گیا، لیکن معمولی بات نہیں۔ برا ہو اس دور نابکار کا حسد اور رقابت کی سازشوں کا کہ دل سے سب مانتے ہیں، زبان پر لا کر ان کی خدمات اور ان کے مقام اور مرتبے کا جو ادب میں ہے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ آغا صاحب نے ویسے تو مجموعی طور پر ہمارے تمام اکابرین سے استفادہ کیا، لیکن 2-4 شخصیات ایسی ہیں جن کے علم و ادب کے اندر آغا صاحب ڈوب گئے۔ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان صاحب۔ صحافت نے قلم کی جو جودانیاں آغا صاحب نے دکھائی، ان کا طریقہ سلیقہ انہوں نے ظفر علی خان سے سیکھا۔ زبان کا تحور ابوالکلام سے، اور خطابت کا آتش فشاں وہ بنا
وعطا اللہ شاہ بخاری کی معیت و صحبت و تربیت سے۔ ظفر علی خان، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کو خزاں سے آشنا نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ اس کی پرورش کرتا ہے کہ یہ پھلے پھولے، میں اس کی بہار دیکھوں، اس کی خوشبو سے چمن مہکے، دل شاد ہوں، فرحت و انبساط حاصل ہو۔ ظفر علی خان آغا صاحب کے متعلق کہتے ہیں، شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ ازلی ہے، شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ ازلی ہے، میں وقت کا رستم ہوں تو یہ ثانی سہراب۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے 20 مرتبہ سنا کہ ساری دنیا میرے رفقا، میرے ساتھی، میرے ہم قدم، وہ میری تقریریں سنتے ہیں غور سے، توجہ سے، شورش میری تقریر پیتا۔ جو خدمات اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ آغا صاحب کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس ناقدری قوم نے قدر نہیں کی۔ ہم نے تو جیسے مولانا فرما رہے تھے، میرا مزاج بالکل ذرا ہٹ کے ہے، میں بالکل پنجابی میں کھلی ڈلی گل کرنا، استعارہ کنایا میرے ہاں ناجائز ہے، موقوف ہے، حرام ہے۔ بات ایسے کرو کہ جیسے کڑے نو بجدا بٹا، کڑوں دی آواز آ۔ ہم نے اپنے پیغمبر کی، اپنے خدا کی بات نہ مانی، ان کی قدر نہ کی تو آگا بیچارہ کیا ہے، اور اس ناقدری کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ آغا صاحب نے بہت کٹھن زندگی گزاری، بہت کٹھن زندگی۔ میں اگر یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، اگر ایسی زندگی مجھے گزارنی پڑے تو شاید نہ بھاگ دوں، لیکن ان جواں ہمت لوگوں نے جن اہل حق کے ساتھ جینے مرنے کا فکری عملی رشتہ جوڑا، اس میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی فاقہ آڑے نہیں آیا۔ ان کی ہمتیں جواں ہوتی گئیں۔ آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ہر دم کہتا ہوں جی سے ہوک اٹھتی ہے کہ اے کاش آج شورش ہوتا، تو آوارہ قلم لوگ، میں ان کو قلم کار نہیں کہتا، قلم کے بدکار، جو اپنی ذہنی غلاظت کو قلم میں ڈال کر قلم کو آلودہ کرتے ہیں اور ناپاک تحریروں سے کاغذ کو ناپاک کرتے ہیں، اور لوگوں کے اذہان و قلوب میں دین حق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جانا سب نے ہے۔ وہ جانے سے پہلے کہہ گئے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ الحمدللہ
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين وخاتم النبيين والمعصومين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حضرت مولانا عبد القادر صاحب دیروی، دیگر معزز علماء کرام، سامعین محترم، جلسے کا انعقاد تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کیا گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ اس بلند مرتبہ عالی شان موضوع کے بارے میں اپنے فضل و کرم سے مجھ قدمت بیان کو صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغا صاحب مرحوم کی نعت سننے کے بعد ذہن میں کچھ نعت کے اشعار تازہ ہو گئے۔ مجھے وہ بہت پسند ہے، ہر نعت پسند ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، وہ خود اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اب یہ نہیں مجھے معلوم کہ آپ حضرات کا شعر و شاعری کا ذوق کیا ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وعظ و نصیحت کے جو نمائندگان ہیں، اکثریت واعظ، خطیب، مقرر، مبلغ، وہ دوڑے ماہیے کے انداز میں ہیر میاں محمد بخش کا کلام یا سلطان باہو کا، اس کو سر لے سے پڑھتے تو ہیں اپنی تقریر کو سجانے کے لیے، لیکن جس کو شعر کہتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کا ذوق انہوں نے بہرحال استحضار ہو گیا ہے۔ میں شبوع جام چھدکتا ہے کیمیا کی طرح، شاعر اپنے اس جسم کو اور دل کو، اس کو شبوع جام میں چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ شبوع جام میں چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ وہ عرش و فرش و زمان و مکان کا نقش مراد، وہ عرش و فرش و زمان و مکان کا نقش مراد، وہ ابتدا کے مطابق وہ انتہا کی طرح۔ اور سواد صبح، جانتے ہو سواد صبح ازل کیا معنی کیا ہے؟ سواد صبح ازل جس کے راستے کا غبار، سواد صبح ازل جس کے راستے کا غبار، اور طلسم لوح ابد جس کے نقش پا کی طرح۔ شرف ملا بشریت کو جس کے قدموں میں، شرف ملا بشریت کو جس کے قدموں میں، یہ مشت خاک ہوئی تاباں
یہ مشت خاک ہوئی ہے تاباں سہا کی طرح. سہا جانتے ہو کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اسی آخر پانڈے ماننے والا ریسوا. سہا آسمان کا ایک روشن ستارہ ہے. وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں بیٹھ کر یہ مٹی کی مٹھی، یہ مشت خاک بھی ہوئی، یہ مشت خاک بھی ہوئی تاباں سہا کی طرح. یہ مشت خاک بھی ہوئی، یہ مشت خاک تاباں ہوئی سہا کی طرح. کہ جس طرح آسمان پر وہ چھوٹا ستارہ نہیں، وہ بڑا ستارہ یوں دمکتا ہے کہ تمام ستارے اس کو دیکھنے کے بعد نظروں میں جچتے نہیں. اس کا آخری شعر جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ خطرہ ہے فتویٰ لگ جانے کا. کہو تو پڑھ دوں. شاعر کا نام ہے سراج الدین ظفر. اللہ کی شان ہے، اگر اس کی شکل صورت آپ دیکھیں تو آپ قیامت تک مان نہیں سکتے کہ اس نے یہ کلام کہا ہے. اور اللہ پاک نے حضور کو بنایا ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جمال روح محمد کی تابشوں سے ظفر. دیکھو فتویٰ نہ لگانا، خاص طور پر دائیں طرف بیٹھے بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، شعر سخن کی دنیا دوسری ہے، اور جب ایسی باتیں اللہ شاعر کو کہنے کی توفیق دیتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. جمال روح محمد کی تابشوں سے ظفر، دماغ رند ہوا عرش کبریا کی طرح. مطلب یہ ہے کہ حضور کا اسم گرامی، آپ کی ذات مقدس، اس کا تصور جب بھرپور ہو کر دماغ میں آیا تو جیسے معراج پر عرش پر حضور لے گئے، ایسے ہی میرے دماغ پر حضور چھا گئے. جمال روح محمد کی تابشوں سے ظفر، دماغ رند ہوا عرش کبریا کی طرح. یہ تقریباً 70 اشعار کی یہ نعت ہے، اور اس میں اس قافیے کو نبھانا بہت ہی مشکل ہے. کہنے والوں نے کیا نہیں کہا، کون کہے گا. استاد مامدین گجراتی بظاہر بڑی بے ہنگم بے تکی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ وزن میں اصول میں پوری ہوتی ہیں. وہ ایسے شعر بھی کہتا ہے کہ تیری ماں نے پکائے مٹر ماں مدینہ، تو کوٹھے پہ چڑھ کے اکڑ ماں مدینہ. معاذ اللہ جنت کی سیٹیں تو پر ہو گئی ہیں، چھیتی سے دوزخ میں وڑ ماں مدینہ. اس کا کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس قسم کا بےہودگی ہے اس میں. حضور کی ذات کے بارے میں ایسا اس نے شعر کہا کمال کا. چھوٹی بحر میں کہنا بہت مشکل ہے، تو اس میں مکمل معنی بھی ہو مفہوم بھی ہو. وہ کہتا ہے نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے، نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے،
زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے کیسا کلام اس سے کہلوایا، اور بھی بہت سے کلام۔ ایک اور بڑے کمال کا شعر ہے حضور کی ذات کے بارے میں، جس نے بھی کہا خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ امیوں، امی جانتے ہو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حضور پاک ہیں امی، لیکن اللہ نے علم، عقل، فہم، شعور، دانش، تدبر، حکمت کیا عطا فرمائی۔ جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بے مثل و بے مثال ہر پہلو سے۔ شاعر کہتا کہ نبی ہیں امی، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ امیو دقیق دان آدم، امیو دقیق دان عالم، بے سایہ صاحبان آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آج کل ہمارے ملک میں پھر ایک نئے انداز میں اس کو چھیڑا جا رہا ہے۔ وہ پچھلے تقریباً 6-7 برس پہلے وہ ایک شیطان پاکستان پر حکمران تھا، کم یہ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا جمرہ ہوں ایک بڑا ہوں۔ اس مردود کا نام تھا پرویز۔ یہ پرویز کے لفظ پر خدا کی لعنت ہے۔ کسی ایک صحابی کا، کسی ایک اللہ کے ولی کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ کا، کسی امام کا، کسی فقیہ کا آپ کو پرویز نام نہیں ملے گا۔ چیلنج تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ ایران کے بادشاہ کا نام تھا جس کم بخت مردود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا تھا اور اس کی توہین کی تھی، زمین پر پھینک کر اس کو مسلا تھا۔ حضور تک جب اس کی یہ گستاخی کی اطلاع پہنچی تو حضور فرمایا جیسے اس نے میرے نامہ کو پھاڑا ہے ایسے ہی اس کی سرزمین کے اور اس کے بھی ٹکڑے ہوں گے اور وہ بھی یوں ہی ذلیل و خوار ہوگا، خاک آلود۔ تو یہ نبی کے بدترین دشمن کا نام ہے، یہ نام مت رکھا کرو۔ اس نام کے ساتھ لعنتیں وابستہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس کا نام پرویز ہوا اس کو کسی اچھے کام کی توفیق نہیں۔ پرویز مشرف، اگر اس کی ساری گندگی تم نے دیکھنی ہے تو جرنیل کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ خاموشی کہاں تک، پڑھو اس کو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ مردود کیا تھا۔ صدارتی محل کو اس نے کنجر خانہ بنایا ہوا تھا، کنجر خانہ۔ مرزا غلام احمد پرویز، منکر حدیث مشہور، پرویز کیانی نے کیا کیا؟ جو جج پرویز ہے اس کے فیصلے دیکھ لو۔ اور یہ دو گجرات کے چوری برادران ہیں، یہ چوری برادران ہیں۔ پرویز الہی کی شکل پر دیکھو کیسا نور ہے، گندموں کو دیکھ کے ہینگ دے۔
اگر کوئی رکھ بیٹھا اس کی معنویت کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو۔ پرویز مشرف کے دور میں یوں تو جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر اس کے دور حکومت کے آغاز تک کم کسی نے نہیں کیا الحاد، زندقہ، ارتداد، فسق و فجور، ہر برائی فکری، عقلی، علمی، عملی، ہمہ قسم تمام حکمرانوں نے اس کی سرپرستی کی، اس کو توانا کیا، دینی اقدار کو، روایات کو پامال کیا، کمزور کیا، بعض مقامات پر مٹا دیا۔ سلمان تاثیر گستاخی رسول کا مرتکب ہوا، اللہ نے اس کو جہنم واصل کیا۔ ممتاز قادری، میں اس کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو رہائی دے، وہ ہمارے ایمانوں کو زندہ کر دیا، ہمیں احساس دلا گیا کہ ہم کتنے کمزور اور بزدل ہیں۔ ہم مجتمع ہو کر سڑکوں پر مطالبہ نہ کر سکے، مساجد سے یہ آواز بلند ہونی فرض تھی، ہم گونگے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے مکتبہ فکر کے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے توانا آواز اٹھائی، لیکن اکثر مصلحت کوشی، دنیا پرستی کی وجہ سے بزدلی، مداہنت ان میں آ گئی، بیمار مرغے کی طرح چونچ پر میں لے کر وہیں کوم 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 کرتے رہے، کھل کے بات نہ کر سکے۔ حکومتوں کے ایما پر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک تسلسل کے ساتھ عیسائی کہلانے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا، کہیں دیواروں پر لکھ کر، کہیں مساجد کے اندر رکے پھینک کر، کہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھ کر، کہیں اپنی مجالس و محافل میں بد زبانی کر کے۔ بہرحال مسلمان ہیں ابھی، انہوں نے آواز اٹھائی۔ بے نظیر کے دور میں گجرانوالہ کے علاقے کے 2 عیسائی پکڑے گئے، مقدمہ چلا، ان کو بے نظیر کے پہلے دور میں جرمن بھجوا دیا گیا سزا ہونے کے بعد کہ یہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا، کبھی گوجرا میں، کبھی خانیوال میں، کبھی میاں چنو کے قرب جوار میں، کبھی سیال کوٹ میں۔ یہ ایک پٹی ہے جو خانیوال سے یوں شروع ہو کر فیصل آباد میں گوجرا وغیرہ یہاں سے ہوتی ہوئی سیال کوٹ تک جاتی ہے، گجرانوالہ کراس کر کے، جس میں اکثریت عیسائی کہلانے والے لوگ ہیں۔ ابھی حال ہی میں رمیشہ نامی لڑکی کا ایک کیس سامنے آیا۔ یہ ایک سازش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، جرمن، فرانس،
پورا یورپ، دنیا کفر اس بات پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو ختم کیا جائے، مرزائیوں کو بھی مسلمانوں جیسا تسلیم کیا جائے۔ عیسائیوں کو سازش سے آگے کر کے یہ تاثر باہر دیا جاتا ہے پراپیگنڈا کر کے کہ پاکستان میں اقلیت غیر محفوظ ہے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا، جانبداری کی جاتی ہے، ان کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ نتیجتاً ہمارے کفر کے غلام حکمران، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، نسل غلاموں کی، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و غلامی سے محروم، دنیا کفر و شرک، فسق و فجور، گندگی اور غبادت میں ڈوبی ہوئی قوموں کے غلام، ان سے قرضہ دیتے ہیں ان کی شرطوں پر۔ IMF نے قرضہ دیا کہ پاکستان میں تم گستاخ رسول کی سزا جو ہے موت، اس کو ختم کرو، پھر قرضہ دیں گے۔ حکمرانوں نے گستاخ رسول کی سزا کے نام پر اس کی موت کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا کہ ڈر ہے، مطلقاً انہوں نے سزائے موت کو ختم بئی معنی کیا کہ موقوف کر دیا۔ سیشن کورٹ سے سزا ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ میں معاف ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ میں معاف ہو جاتی ہے، یا اس کا مقدمہ معلق کر دی جاتا ہے، غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے مرزائیت، مسلمان کو مذہب کو معاذ اللہ تبدیل کر کے دوسرا مذہب یا مرتد ہونا یا دہریہ ہونے کا کھلم کھلا محفوظ اس کو راستہ دیا گیا۔ جن حضرات نے جانا بڑے آرام سے چلے جاؤ، جو بیٹھ کر بات سننا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں۔ اور یہ میں بتا دوں، میرے پاس مجھے ناخن سے لے کر تم بال کی چوٹی تک چیر دو، میرے ایک قطرہ خون اور جسم کے ایک ذرے سے پاکستان کے پہلے حکمرانوں سے لے کر آج تک کے تمام حکمرانوں کے بارے میں نفرت، حقارت۔ یہ ہمارے فکر و عمل، اعتقادات، شرم و حیا، غیرت و عفت، اسلامی اقدار و روایات، ہمارے دین کے، ہمارے اللہ اس کے رسول کے تعلق کے قاتل ہیں۔ اگر کسی بھائی کی اس قسم کے سیاسی لفنگڑوں سے کوئی وابستگی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو معاف کرنا اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے کا مترادف سمجھتا ہوں۔ آج کل پھر ایک سازش شروع ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دیوبندی بریلوی کو عنوان سے لڑائی شروع کروا دی جائے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند سے وابستہ تمام چھوٹی بڑی تنظیمات کو، جامعات کو، ان کے سربراہوں کو 8 نکاتی ایجنڈے پر جو متفقات ہیں، مشترکات ہیں، اس پر متحد برضا و رغبت، خوشی سے، چاہت سے، جیسے کوئی بھوکا پیاسا تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں ننگے سر
سائے اور پانی کی تلاش میں پھرتا ہے، اس کو گھنا سایہ مل جائے اور ٹھنڈا مشروب مل جائے، جیسے وہ اس کو پا کر راحت پاتا ہے، یوں ہمارے اکابرین نے، ہمارے سب علماء نے اس اتحاد کو ویسے ہی قبول کیا۔ دعا یہ فرماؤ کہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچائے، ریشہ دوانیوں سے بچائے، شیطان اور اس کے پیروکاروں کی دسیسہ کاریوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص دے، بنیاد اخلاص ہے، اخلاص میں صرف مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کی رضا ہوتی ہے، اس اتحاد میں برکت ہوتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور اتحاد قائم رہتے ہیں باہمی اعتماد کے ساتھ، اور باہمی اعتماد باقی رہتا ہے باہمی احترام کے ساتھ۔ اخلاص، اتحاد، باہمی اعتماد اور باہمی احترام۔ دعا کرو اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے، اس پر ہمیں استقامت دے۔ یہ بات جو پھیلائی جا رہی ہے یہ 2.5 سال پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ ہمیں اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے، یہ ایک سازش اور پلاننگ ہے کہ ادھر سے ہمارے مکتب فکر کی طرف سے اس کا کوئی جواب آئے۔ بعض عالم کہلانے والے اس فعل کے مرتکب افراد کو معاف کرنے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ یہ غیر حکیمانہ بات ہے، اس کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیں کہ وہ جو فیصلہ کریں۔ ہم اگر اس فعل کے، اس جرم کے مرتکب کو معافی کا اعلان کریں گے تو وہ کہیں گے تمہارا اپنا تھا تو معافی کا اعلان کیا تو رمیشہ کا کیا قصور تھا، فلاں کا کیا قصور تھا، وہ بھی تو معافی مانگتے، ان کو بھی معاف کرو۔ ایک تو اس سے بچنا ہے۔ سب اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے، کراچی کے تمام علماء کا، دارالعلوم کراچی کا، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا، دیگر تمام مدارس کے فقہاء کا، ملتان خیر المدارس، خاص العلوم، لاہور جامعہ اشرفیہ وغیرہ، سب کے ساتھ بات کر کے یہ متفقہ فیصلہ 9 تاریخ کو ملتان میں، جہاں وہ سپریم کونسل مجلس علماء اسلام کے نام سے معند ہوئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے اس کو یہی کہنا کہ عدالت جانے وہ جانے، وہ وہاں جا کر اپنی صفائی پیش کرے۔ دوسرا اصل پس منظر مولانا کو اللہ سلامت رکھے، بڑے اچھے انداز میں آپ کو بتاتے سمجھاتے رہے، اصل جنگ کو سمجھو۔ کفار وہیں کھڑے ہیں جہاں روز اول تھے، وہ اپنے محاذ سے نہیں ہٹے، نہ اپنے مطالبات سے ہٹے۔ ہم ہٹ گئے ہیں اپنے محاذ سے۔ آج بھی جنگ ان کی میری ذات کے ساتھ نہیں ہے، مولانا کے ساتھ نہیں ہے، جنگ ان کی قرآن کے ساتھ ہے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ حضور پر معاذ کوئی اخلاقی یا کوئی اور الزام نہیں تھا، ان کی شخصی عظمت کے قائل تھے، وہ تو سورج سے زیادہ روشن تھے ان کا کردار، ان کے کردار کے سامنے سورج آنکھ نہیں کھول سکتا۔ قرآن نظام حیات ہے، دستور زندگی ہے،
اس کے احکامات و ہدایات پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ کے ذریعے کر دیا گیا۔ ایک نئی زندگی، نیا انداز، پاک و صاف، کام 100% کامیابیوں والا، لمحہ لمحہ قدم قدم جہاں کامیابیاں قدم چومتی ہیں انسان۔ کفار کا نظام، طاغوتی نظام، نفس پرستی کا نظام، طبقاتی نظام، طاقتور کو عیش، کمزور کو ذلتیں، محرومیاں، وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی تاریخ کے اوراق میں قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے۔ کفار و مسلمان کی لکھی ہوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انبیاء کی، مصلحین کی، علماء امت کی، اہل حق کی مخالفت ہمیشہ امراء اور حکمرانوں نے کی، غرباء نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے امراء طعنہ دیتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ کیا کہتے تھے وہ کہ یہ جو تمہارے پیروکار ہیں یہ تو اچٹتی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک اچٹتی نگاہ سے دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے۔ ہم اراذلنا، ہمارے کمی کارے ذلیل لوگ، ارذل لوگ، گھٹیا لوگ۔ یہ کون تھے؟ غرباء تھے، مفلوق الحال لوگ تھے، محروم لوگ تھے، جو ان کے غلام تھے، جن کی محنتوں پر وہ عیش و عشرت کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنے برابر کسی قسم کا حق دینے کو تیار نہیں تھے، اپنے جیسا سمجھنا نہیں چاہتے تھے، رکھنا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس اللہ کے بندے کو سمجھا دو۔ اور یہ کہا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے ساتھ کو ہم امراء میں سے ہے، حکمرانوں میں سے ہے۔ تو پھر اس پر کہتے تھے معاذ اللہ کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ سچا ہونے کی دلیل کیا کہ ہم امراء میں سے ہوتا، ہم حکمران زادوں میں سے ہوتا۔ آج بھی جنگ یہی ہے۔ امریکہ کے پادری جان نے معاذ اللہ کو اور کتاب نہیں جلائی، قرآن کو جلایا ہے۔ گوانتانامو بے میں، بگرام ایئرپورٹ پر، عراق بغداد کی جیل میں ان امریکی فوجیوں نے، ان جہنم کے انگاروں نے معاذ اللہ ان مجبور بے بس مسلمان قیدیوں مجاہدین کے سامنے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، گٹر میں پھینکا، قرآن کو کموڈ میں پھینکا، کہا بلاؤ اپنے خدا کو، یہ ہے وہ کتاب جس نے پوری دنیا میں ہمارے مقابلے کے لوگ پیدا کیے۔ پادری نے قرآن پر مقدمہ چلایا کہ یہ شراب کو حرام کہتا ہے، جوئے کو حرام کہتا ہے، ناچ گانے کو حرام کہتا ہے، عورت کو پردے کا پابند کرتا ہے۔ اس قسم کے معاذ اللہ کو یہ قرآن کے جرائم شمار کر کے، اور پھر اس نے خود ہی فیصلہ دیا کہ اس کی سزا موت ہے۔ 400 قرآن جن کو وہ جلانے کے لیے ایک ڈالے میں رکھ کر لے جا رہا تھا ایک چوراہے میں، تو
اس وقت امریکہ اس لیے نہیں کودا وہاں کی حکومت کہ یہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، نہیں، یہ تھا کہ اس سے ایک تو عالم اسلام میں آگ لگ جائے گی، دوسرا بعض کافر ایسے بھی ہیں جو اس کو پسند نہیں کریں۔ بات واضح ہو گئی کہ جو مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے زمانہ مبارکہ میں ان سے کیا تھا، کافر وہیں کھڑا ہے، اس کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن نظام زندگی ہے، دستور حیات ہے۔ انہوں نے کارٹون کس کے بنائے؟ کس ذات کی توہین کی؟ میرے باپ کی نہیں، عبد القادر جیلانی کی نہیں، کسی صحابی کے نہیں، کسی ولی فقیہ محدث امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی، محمد یوسف رحمہم اللہ، ان میں سے کسی کا نہیں، اولیاء میں سے کسی کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کہتے ہیں کسی کی شکل کو تضحیک آمیز انداز میں بگاڑ کر پیش کرنا، جس سے اس شخص کی عزت اور توقیر میں کمی واقع اور اپنا غصہ اور نفرت کا اظہار اس میں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، حکمران کش سے مس نہیں ہوئے، یہاں ان کے خلاف کوئی بات کہہ دے دفعہ یہ چواری پھدکتی ہوئی باہر آ جاتی ہے، پولیس یوں تھانوں سے نکلتی ہے جیسے چونٹیوں کے بل میں پانی پڑ جائے، برسات میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں۔ مولوی کو معاشرے میں بدنام کیا جا رہا ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ کون کر رہا ہے؟ بے دین حکمران اور بے دین سیاستدان، مغربی مادر پدر آزاد ننگی گندی غلیظ زندگی کے خوگر، بے حیا آوارہ، جہاں عورت ان کے لیے صرف ایک جنسی کھلونا ہے۔ وہ لوگ جیسے کافر جیتے ہیں ویسے جینا چاہتے ہیں، نام نہاد مسلمان۔ ان کی خواتین لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، ہر بڑے شہر میں